مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقہ کا لقب بھی دیا گیا، طاہرہ بھی کہا گیا، طیبہ بھی کہا گیا، حمیرہ سے بھی موسوم کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صدیقہ بھی تھیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات میں صدیقت کی پائی جاتی تھی۔ آپ طاہرہ اور طیبہ بھی تھیں، کیونکہ آپ کا ظاہر بھی پاک تھا اور باطن بھی پاک تھا۔ آپ حمیرہ بھی تھیں، کیونکہ آپ سورہ حسن و جمال میں بھی یکتا روزگار تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنتی فضیلتیں اور جتنے شرف حاصل تھے اور وہ ازواج مطہرات میں کسی اور کو حاصل نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دن بھی کفر و شرک میں نہیں گزرا۔ آپ نے آنکھیں کھولیں تو اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ آپ صبح اٹھتی تھیں تو ذکر و تلاوت کی آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں، رات کو بستر پر لیٹتی تھیں تو عبادت و اطاعت کا نظارہ دیکھتی تھیں۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تسکین کے لیے حضرت سودا کو اور پھر آپ کو منتخب فرمایا، اور آپ کے عقد کے بشارت جبریل نے خواب میں دی۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضور کو آپ سے تھی۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ جب منافقین نے آپ کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی گواہی رب کائنات نے دی، اور آپ کی تحقیر بیان کرنے کے لیے 17 آیات قرآن مجید کی نازل ہوئیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو برات کا اعلان عورت نے کیا، مریم پر تہمت لگی تو صفائی حضرت عیسیٰ نے پیش کی، یوسف پر تہمت لگی تو طہارت کی گواہی ایک بچے نے دی، لیکن اما عائشہ کا مقام دیکھیے، ان پر تہمت لگی تو برات کا اعلان رب العالمین نے کیا۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ آپ کے دادا صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بھائی صحابی اور آپ کے بھتیجے بھی صحابی تھے۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ غزوہ بدر میں جس جھنڈے کے نیچے صحابہ اور ملائکہ مشرکین سے جنگ کر رہے تھے، وہ جھنڈا آپ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، اور یہ جھنڈا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دستے مبارک میں تھا۔ گویا صدیقہ کائنات اور حیدر کرار کے درمیان منافرت کی باتیں کرنے والوں کے منہ پر قیامت تک کے لیے تماچا چڑھا دیا گیا اور بتا دیا گیا، حضرت علی صدیقہ کے دوپٹے کو گرانے والے نہیں تھے بلکہ بلند کرنے والے تھے۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ کائنات کے سردار نے زندگی کے آخری 8 دن آپ کے حجرہ میں گزارے۔ جب حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس لیے تو سر مبارک سیدہ کی گود میں تھا، اور حضور کے منہ میں جو آخری چیز گئی وہ سیدہ کا لعاب دہن تھا، کیونکہ سیدہ نے مسواک منہ سے چبا کر پیش کی تھی۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ حضرت حجرہ کو قیامت تک کے لیے حضور کا روضہ بننے کا شرف حاصل ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں گے وہ جگہ عرش برین سے بھی افضل ہوگی۔ گویا سیدہ کا حجرہ عرش برین سے بھی افضل ہے۔ یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کی شاگردی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا، وہ حضرت عائشہ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے، ان کے شاگردوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔
حضرت عائشہ سے 2210 حدیثیں منقول ہیں۔ یہ شرف بھی سیدہ ہی کو حاصل ہے کہ جن سے نسوانی پر آپ کے بے شمار احسانات ہیں، ان کا سب سے بڑا احسان جن سے نسوانی پر یہ ہے، انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک مسلمان عورت پردے میں رہ کر بھی تعلیم و تدریس اور اصلاح و ارشاد کا فریضہ نبھا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عورت تیسرے درجے کی مخلوق نہیں بلکہ وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ دنیا میں اور بھی با کمال اور مشہور عورتیں گزری ہیں، کوئی حسن میں یکتا تھی، کوئی بہادر تھی، کوئی دفاع کی مثال قائم کر گئی، کوئی عقل و دانش میں ممتاز تھی، لیکن آپ ان سب عورتوں کے بیچ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیں تو وہ سب آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں اور چھوٹی دکھائی دیں گی۔ آپ کو ایسی عورت شاید ہی ملے جو یک طرفہ اخلاق و اوصاف کا اعلیٰ نمونہ ہو، دوسری طرف حسن و جمال میں یکتا ہو، تیسری طرف سیاسی، تعلیمی اور معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہو۔ اگر میری مائیں بہنیں اماں عائشہ صدیقہ کو اپنا آئیڈل قرار دے لیں اور ان کی سیرت کو اپنا لیں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، نئی نسل اسلام کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے، خاندانی نظام درست ہو سکتا ہے، سچائی عام ہو سکتی ہے، دیانت و شرافت کا چلن ہو سکتا ہے، عفت و حیا کی خوشبو بھی پھیل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدیقہ کائنات کی سچی غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔